جب لگے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا ہے تو یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دروازے تم پر ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ جب کوئی نہ سنے تمہاری فریاد اور نہ بانٹے تمہارا درد تو یاد رکھنا تمہارا اللہ سمیع البصیر ہے، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ تم جو سمجھتے ہو کہ تم ٹوٹ چکے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، کوئی امید، کوئی جگنو، تو وہ البدی ہے۔ اس نے اگر آج ایسے حالات بنائے ہیں، کیا پتہ اس نے تمہارے حالات دوبارہ بنانے ہوں، اور اس نے اب تمہارے دل کی حالت بدلی ہے تو کیا پتہ اس نے تمہارے دل کو اپنے مطابق بنانا ہو۔ اور تم کیا جانو، جس پر تمہارا دل کٹ رہا ہے وہ تمہیں ناگوار لگ رہا ہے، جس پر تم اداس بیٹھے ہو وہی سب کچھ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کچھ منزلوں کے راستے وہ ہماری حفاظت کے لیے بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اس زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ اور اپنے رب پر توکل رکھو، اور تمہارا رب ہی کافی ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی شان بہت ہی بلند ہے۔ جب انسان اپنے اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی نہیں سمجھتا، تو اللہ پاک قرآن پاک میں جواب دیتے ہیں کہ تم لوگ بات پوشیدہ رکھو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ پر توکل رکھتا ہے تو وہ توکل کے بعد ہونے والے معجزے بھی حقیقتاً دیکھتا ہے۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعائیں مانگتے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے اللہ جواب نہیں دیتا؟ تمہیں لگتا ہے تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ توکل والوں سے اپنی محبت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے، توکل کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جس نے اللہ پر توکل کیا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس انسان کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اسباب پیدا کرنے والا اور راستے بنانے والا تو اللہ ہے۔ اور جب اللہ کے سپرد کر دیا تو فکر کیسی؟ تم نے تو صرف اپنا کام کر کے اور فیصلہ کر کے اللہ پر توکل رکھنا ہے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دو کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا۔ جب تم توکل کرتے ہو تو اللہ اسباب وہاں سے بناتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جہاں سے تم پہلے خالی لوٹ آئے تھے۔ اور جانتے ہو توکل تو وہ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ اللہ ضرور ایک دن ان کے بیٹے کو ان کے پاس لے آئے گا۔ توکل تو وہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ ان کا رب بچا لے گا انہیں ان ظالم لوگوں سے۔ توکل تو وہ تھا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہ اللہ انہیں کبھی نہ کبھی اولاد ضرور دے گا۔ توکل تو یہ ہے کہ اگر تم ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو اور تم نے تمام کوششیں کر لیں اس کو پار کرنے کی مگر ناکام رہے، تب کرنا توکل تم کہ مجھے میرا اللہ نکالے گا یہاں سے، بے شک آگے راستہ ختم ہے مگر میرا اللہ ضرور میرے لیے راستہ بنائے گا۔ توکل یہ ہے کہ تم نے اللہ کے راستوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ وہ کیسے بنیں گے،
تم نے بس قدم بڑھانے ہیں اور راستے اللہ خود بناتا جائے گا۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ ہے نا ساتھ۔ اگر مشکلات آ گئی ہیں تو وہ ان مشکلات سے نکال بھی دے گا۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی یقین نہیں کر رہا؟ اللہ تو کر رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا اگر کوئی ساتھ نہیں دے رہا؟ اللہ تو ہے نا، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے بہت محبت ہے آپ سے۔ اللہ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں بہت یقین ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ تم آزمائش میں تنگ آ کر اللہ سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو یا اس آزمائش کے گزرنے کے لیے اللہ پر مزید ایمان کو پختہ کرتے ہو۔ تو جان لو کہ آزمائش ہمیشہ انہی لوگوں کی ہوتی ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی نہیں بھولتے، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی آپ اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے ہو اور وہی دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتا تم بس قبولیت کے قریب ہی پہنچنے والے ہو۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی دعاؤں پر یقین رکھو اور مایوس نہ ہو کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا کب ہوں گی، کیونکہ اللہ نے دعا کا اختیار تبھی دیا ہوتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ اپنے لیے تو دعائیں سبھی مانگتے ہیں اور دل و جان سے مانگتے ہیں، مگر کبھی کسی اور کے لیے بھی ایسے ہی دعا مانگی ہے سجدوں میں رو کر، راتوں کو اٹھ کر، اور ان کی سلامتی کے لیے؟ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل ہی تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کی توفیق کا ملنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے صبر کا صلہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔